جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. جب اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی نعمتوں سے نوازیں تو اللہ کا شکر گزار اور بندوں کا قدردان ہونا چاہیے. جب انسان اپنے آپ کو بالا تر اور دوسروں کو کم تر اور حقیر سمجھنا شروع کر دے تو یہی تکبر ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ کسی شخص کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا. ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ آدمی چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتی بھی اچھی ہو، مراد یہ تھی کہ کیا یہ تکبر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر سے مراد ہے حق سے منہ موڑنا اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا. یعنی انسان اگر اچھے کپڑے پہنتا ہے اور اچھی جوتی پسند کرتا ہے یہ تکبر نہیں ہے. تکبر یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کر دے اور اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھے. اس سے تکبر کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے. آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان سے علم و مرتبہ میں کم درجے کے لوگ ایسی بات کریں جس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہ ہو، جو واقعی درست ہو، لیکن یہ بات ان کی رائے یا ان کے فیصلے کے خلاف ہو تو لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں، مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں. متکبر انسان کو ہر وقت ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ لوگ میری بات مانیں، میں لوگوں کی کیوں بات مانوں. اس کا تکبر اس کو چین نہیں لینے دیتا. وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں لوگوں کے نیچے کیوں ہو جاؤں، لوگ میری بات کیوں نہ مانیں، لوگ مجھے لیڈر سمجھیں، لوگ مجھے بڑا مانیں. انسان بہت سی وجوہات کی بنا پر تکبر کرتا ہے. کبھی انسان اپنے مال پہ تکبر کر رہا ہوتا ہے، جیسے قارون نے تکبر کیا تھا. قارون کا واقعہ قرآن مجید میں پورے ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. ایک دن وہ بڑی زینت کے ساتھ باہر نکلا. لوگوں نے اس کو دیکھ کر شدید خواہش کا اظہار کیا کہ شاید کاش ہم بھی ایسے ہی ہوتے. لیکن ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مال اور خزانوں سمیت زمین میں دنسا دیا. تو وہی لوگ جنہوں نے ایک دفعہ اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ کاش ہم اس جیسی زیب و زینت کے مالک ہوتے، وہی لوگ افسوس کرنے لگ پڑے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مال اور خزانوں سمیت زمین میں دنسا دیا. اصل میں قارون جو تھا حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا، بہت مالدار آدمی تھا. قارون جو تھا زمین پھٹی اس کے اندر چلا گیا اور جاتے جاتے کہنے لگا تم میرے سے میرا مال ہتھیانا چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کا مال بھی اس کے ساتھ ہی زمین میں دنسا دیا. یہ سارا واقعہ اس کی تفاصیل احادیث میں موجود ہیں، جبکہ قارون کا واقعہ جو ہے قرآن مجید میں اس کے دنسنے کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. بعض لوگوں کو اپنی عبادت پر تکبر ہوتا ہے، بعض لوگوں کو اپنے علم پر تکبر ہوتا ہے. اب جو عبادت کا تکبر ہے یہ شیطان کو تھا. آپ کو پتہ ہے شیطان جو تھا یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا اور اپنی عبادت ہی کی وجہ سے فرشتوں میں گھلا ملا رہتا تھا.
اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کی تخلیق کی اور اس کو حکم دیا کہ تم ان کو سجدہ کرو، تو اس وقت اس نے اسی تکبر کی بنا پر انکار کر دیا۔ اس کو یہ تکبر تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو نے انہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، جبکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ سجدہ نہیں کیا اور وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں سے ہو گیا۔ اسی اپنے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا پہلے مقبول تھا، بعد میں مردود ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے اس نے اپنے لیے جہنم کو پسند کر لیا۔ اس کا جو یہ حشر ہوا اس کی وجہ صرف اور صرف اس کا تکبر ہی تھا۔ بعض لوگوں کو اپنے علم پر تکبر ہوتا ہے، بعض لوگوں کو اپنے حسب نسب پر تکبر ہوتا ہے، انہیں اس بات پر بڑا مان ہوتا ہے ہمارا خاندان بہت اعلیٰ ہے۔ اسلام نے اس چیز کی بھی نفی کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرما دیا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تمہارا جو سب سے متقی آدمی ہے وہی سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سفید پر کوئی ترجیح نہیں ہے، ہاں تقوی کی وجہ سے۔ حضرت عمر جو ہیں بہت اونچے لمبے، بڑی باروب شخصیت تھی، رنگ سرخ و سفید تھا، بڑے طاقتور تھے، بڑے وجیح اور باروب تھے۔ حضرت بلال کو کہا کرتے تھے اے ہمارے سردار بلال۔ حالانکہ بلال حبشی جو تھے، آپ کو پتہ ہے پہلے غلام تھے، انہیں حضرت ابو بکر نے آزاد کروا دیا تھا، اور حضرت بلال حبشی جو تھے حبشہ سے ان کا تعلق تھا، رنگ سیاہ تھا۔ حضرت عمر اتنے خوبصورت، اتنے باروب اور اتنے وجیح ہونے کے باوجود انہیں کہا کرتے تھے سیدنا بلال، اے ہمارے سردار بلال۔ خواتین کو اپنے حسن پر تکبر ہوتا ہے، میں بڑی حسین ہوں۔ کسی کو اپنی اولاد پہ تکبر ہوتا ہے، کسی کو اپنے گھر پہ تکبر ہوتا ہے، کسی کو اپنے سلیقے پہ تکبر ہوتا ہے۔ میرا ٹیسٹ بڑا اچھا ہے، میں نے گھر بڑا اچھا سجایا ہے، میں کھانا بڑا اچھا پکاتی ہوں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ ان پہ بعض اوقات انسان تکبر کرتا ہے۔ ایسے شخص کو سوچ لینا چاہیے کہ اکثر گناہ تکبر کی پیداوار ہوتے ہیں۔ یہ بہت سے فتنوں کی جڑ ہے۔ غصہ اور غیبت کی وجہ بھی تکبر ہی بنتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ فرعون جو شیطان ہے، اس نے جو حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، اس کی وجہ بھی تکبر ہی تھی۔ یہود نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا تھا، تکبر ہی کی وجہ سے کیا تھا۔ یہود کا خیال یہ تھا کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ بنی اسرائیل سے ہے، ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور ہم اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، جبکہ وہ بنی اسماعیل کو اپنے سے حقیر سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسماعیل سے تھا۔ انہیں یہ اعتراض تھا کہ ہم بنی اسرائیل ہو کر ہمارا خاندان زیادہ اچھا ہے، ہم کیوں بنی اسماعیل کے کسی مرد کے تھلے لگ جائیں۔ اسی طرح مشرکین مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، قریش جو کہ بیت اللہ کے متولی ہونے کی وجہ سے تمام عرب میں سردار سمجھے جاتے تھے، معاشی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے بھی اور معاشرتی لحاظ سے بھی، انہوں نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانا گوارا نہیں کیا، اس کی وجہ بھی تکبر ہی تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں تکبر انسان کو جہنم میں لے جائے۔ اسی لیے تو میں نے آپ کو بتایا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ تکبر انسان کو ایمان لانے سے روک دیتا ہے، اللہ کی بندگی سے روک دیتا ہے۔ تکبر کے انسانی اخلاق پر جو اثرات پڑتے ہیں، آئیے ان کا ذرا جائزہ لے لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتے ہیں لا تصعر خدک للناس، اپنا
رخسار لوگوں سے نہ موڑو اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ تکبر کرنے سے فائدہ تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن انسان اپنے اخلاق کو بہت سے نقصان پہنچا لیتا ہے۔ تکبر کرنے والا انسان چاہتا ہے لوگ اس کی تعظیم کریں، لوگ اس کی تعظیم کریں، وہ آئے تو اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کا احترام کریں، اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے یہ احترام کا انداز پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے اپنے لیے احترام کا یہ انداز پسند نہیں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اندر بیٹھے ہوتے، آپ پہچانے نہ جاتے کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں، آپ تشریف لاتے، صحابہ آپ کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے، حالانکہ صحابہ آپ پر جان دینے کو ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ایسے لوگ منہ بنا بنا کر اونچا اونچا بولتے ہیں تاکہ دوسروں پر رعب جمایا جا سکے، اپنی رائے ان پر ٹھونسی جا سکے، اور اس طرح ان کی جو تکبر کے حس ہے اس کو تسکین ملتی ہے۔ اس طرح کے لوگ دوسروں کے عیب نکالتے ہیں، اپنے عیب ان کو نظر نہیں آتے، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک پر تنقید کریں، اور آپ کو پتہ ہے جب آپ کسی پر تنقید کرتے ہیں تو آپ اس شخص کو اپنے آپ سے دور کر لیتے ہیں۔ ایسا شخص دوسروں کو سلام نہیں کرتا، کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتا، کسی کا احسان مند نہیں ہوتا، کسی کی تعریف نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ سب میری تعریف کریں، سب میری رائے کو پسند کریں، کسی کی رائے کو اہمیت دینا اسے گوارا نہیں ہوتا۔ جب وہ پسند کرتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں تو لوگ بھی تو یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگوں کی رائے کو اہمیت دی جائے، لوگوں کی بات سنی جائے، لوگوں کو عزت دی جائے، جبکہ یہ سارا کچھ وہ اپنے لیے پسند کر رہا ہوتا ہے۔ تو تکبر کرنے والوں کی میں نے آپ کو کئی خرابیاں بتائیں۔ ایسا شخص دوسروں کے تو عیب گنواتا رہتا ہے، اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے، اور اگر کوئی شخص اسے کوئی مشورہ دینا چاہے، ہمدردی کرنا چاہے، اس کو کبھی ایسی بات سننا گوارا نہیں ہوتی جس میں اس کی کسی برائی کا ذکر ہو یا اس کی کسی اصلاح کا ذکر ہو۔ وہ اپنے لیے ہدایت کے راستے بند کر لیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے لوگ مجھے سلام کریں، لوگ میری عزت کریں۔ وہ خود کسی کو سلام کرنا پسند نہیں کرتا، کسی کا شکریہ ادا کرنا پسند نہیں کرتا، کسی کا احسان ماننا گوارا نہیں کرتا، کسی کی عزت نہیں کر سکتا۔ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں جبکہ وہ لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اب تکبر میں انسان کو نقصان کیا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے بہت کچھ آپ کو میری باتوں سے ہی سمجھ آ رہا ہوگا، تھوڑا سا اور واضح کر لیتے ہیں۔ تکبر کرنے والے کو انسان کو تکبر کرنے والے انسان کو دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص عمدہ لباس پہنے ہوئے جا رہا تھا، اپنے بال بڑی اچھی طرح سیٹ کیے ہوئے تھے، اسے اپنا آپ بڑا اچھا لگ رہا تھا، اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دنسا دیا اور وہ قیامت تک دنستا ہی رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قبر میں بھی اس کے جسم کو یہ سزا دی جاتی رہے گی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ متکبر کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھائیں گے۔ متکبر اپنے حق سے زیادہ اپنا حصہ وصول کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ سزا دیں گے جو کہ اس کے حال کے مطابق ہوگی، بجائے اس کے کہ وہ اپنے اصل حجم میں اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھائیں گے۔ اب تکبر کا علاج کیسے ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو تکبر سے کیسے بچائیں؟ تکبر سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے قرآن مجید ہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
سورہ فرقان میں اپنے نیک بندوں کی صفات بتائی ہیں، اور اس میں سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پہ عاجزی سے چلتے ہیں۔ عاجزی اختیار کیجیے، نرم رویہ اختیار کیجیے۔ آپ کا پوری پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ سر تاپا عاجز ہوں۔ ویسے بھی انسان کو تکبر روا ہی نہیں ہے، انسان ہر دم اللہ کا محتاج ہے۔ ہم اٹھنے، بیٹھنے، کھانے، پینے، سونے، جاگنے، حتیٰ کہ سانس لینے تک میں اللہ کے محتاج ہے۔ کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ ہمارا سانس روک لیں، ہماری موت واقع ہو جائے۔